السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سعاد آن لائن اکیڈمی کے زیر اہتمام فہم قربانی کورس سبق نمبر 40 میں خوش آمدید۔ حلال جانور کے مردہ جنین کی حلت اور حرمت کا مسئلہ۔ حلال جانور کو ذبح کرنے کے بعد اس کے پیٹ سے مردہ بچہ نکل آئے تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اس کو کھانا حلال نہیں۔ امام ابو حنیفہ نے درج ذیل دلائل بتائے ہیں۔ جب کوئی جانور شرعی طریقے سے ذبح کیے بغیر طبی طور پر مر جائے تو اسے میتہ یعنی مردار کہا جاتا ہے۔ قرآن و سنت کی روشنی میں اسے کھانا حرام ہے۔ سورۃ المائدہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حرمت علیکم المیتہ، تم پر مردار جانور حرام کر دیا گیا۔ تو جب جانور ذبح کرنے کے بعد بچہ پیٹ سے مردہ نکل آئے تو یہ میتہ ہی کے حکم میں ہے، کیونکہ اسے شرعی طریقے سے ذبح نہیں کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہر طرح کے مردار کو شامل ہے جس میں کوئی استثناء نہیں ہے، اس لیے وہ بچہ بھی اسی حکم میں شامل ہو کر حرام قرار پائے گا جو ماں کے پیٹ سے مردہ نکل آئے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے صراحت سے المنخنقۃ کا لفظ بھی ذکر فرما دیا، جس کا مطلب ہے وہ جانور جو گلا گھٹنے سے مرا ہو۔ اس لفظ سے مزید وضاحت کے ساتھ اس مردہ جنین بچے کا حکم معلوم ہو جاتا ہے، کیونکہ جب اس کی ماں ذبح کی گئی جس کی بنا پر سانس کی آمد و رفت کا سلسلہ رک گیا تو دم گھٹنے سے اس بچے کی موت واقع ہو گئی۔ یہ آیت نہایت ہی مضبوط دلیل ہے امام اعظم ابو حنیفہ کے موقف کی۔ اسی طرح امام اعظم کے قول کی تائید جلیل القدر تابعی امام ابراہیم نخعی کے قول سے بھی ہوتی ہے۔ وہ فرماتے ہیں ایک جانور کا ذبح دو جانوروں کا ذبح شمار نہیں ہوتا۔ نمبر 3، پیٹ کا بچہ ایک مستقل جاندار ہے جو کہ ایک مستقل زندگی رکھتا ہے، اس میں بہنے والا خون بھی ہے، اس لیے یہ بچہ ماں کے ذبح کے تابع کیسے ہو سکتا ہے؟ بلکہ اس کے حلال ہونے کے لیے بھی اس کو مستقل طور پر ذبح کرنا ضروری ہے۔ نمبر 4، اگر جنین زندہ نکل آئے تو اسے کھانے کے لیے ذبح کیا جائے گا، یہ ایک واضح بات ہے، لیکن اگر مردہ نکل آئے تو ایسی صورت میں قرآن کی روح سے میتہ یعنی مردار ہے جو کہ المنخنقۃ میں داخل ہے، کیونکہ جنین ماں کے ذبح کرنے سے نہیں مرا بلکہ جب ماں کو ذبح کیا گیا تو سانس کی آمد و رفت بند ہونے کی وجہ سے دم گھٹنے سے اس کی موت آئی، تو یہ قرآن کی روح سے المنخنقہ میں داخل ہو کر میتہ یعنی مردار کہلائے گا۔ چونکہ آیت میں کوئی استثناء موجود نہیں، اس لیے جنین بھی مردہ میں داخل ہو کر مردار ہوگا اور حرام کہلائے گا۔ البتہ قرآن میں جو استثناء ہے وہ یہ ہے الا ما ذکیتم، تم اس کے مرنے سے پہلے اس کو ذبح کر چکے ہو۔ گویا ایسے جانور کے حلال ہونے کے لیے شرعی طریقے سے ذبح ضروری ہے، جبکہ مردہ جنین کو ذبح نہیں کیا گیا تو اس لیے وہ حرام ہے۔ نمبر 5، ذبح کا مقصد دم مسفوح یعنی بہنے والے خون کا اخراج ہے۔ جب اس خون کا اخراج نہ ہو تو اس جانور کو حرام ہی کہیں گے، جیسا کہ مردار جانور میں یہی صورتحال ہوتی ہے۔ اور جنین اگر مردہ پیدا ہو اس سے خون کا بھی اخراج نہیں ہو پاتا تو پھر اس کو کیسے حلال کہا جا سکتا ہے؟ قرآن کریم نے تو الا ما ذکیتم سے ذبح ہی کو مستثنیٰ قرار دیا ہے، جبکہ مردہ جنین میں مستقل ذبح ہوتی ہی نہیں ہے۔ حلال جانور جب شرعی طور پر ذبح کیے بغیر مر جائے اس کو میتہ یعنی مردار کہتے ہیں، جس کا حرام ہونا قرآن اور سنت سے ثابت ہے۔ البتہ مچھلی اور ٹڈی اس سے مستثنیٰ ہے، ان کو کھانے کے لیے ذبح کرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ یہ ذبح کیے بغیر بھی مر جائیں تو ان کا کھانا حلال ہے۔ چنانچہ مسند احمد میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ہمارے لیے 2 طرح کے مردار اور 2 طرح کے خون حلال قرار دیے گئے ہیں، 2 مردار سے مچھلی اور ٹڈی، جبکہ 2 خون سے مراد جگر اور تلی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔